جس سے پورے 4 بجے انشاءاللہ قبلہ عمران عباس مظاہری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اختتام مدرسہ پر ماتمی جلوس اپنے راستوں پر ہوتا ہوا خیمے کربلا پہنچے گا۔ دوران جلوس انشاءاللہ ڈاکٹر داؤد چوک سے لے کر خیمے کربلا تک جو ہے وہ معروف نوحہ خان بابا لال حسین حیدری صاحب بھی نوحہ خانی فرمائیں گے۔ تو صدر انجمن امامیہ سید مہدی رضا حمدانی صاحب، جنرل سیکرٹری سید وسیع بخاری صاحب اور سید رضا عباس جارے شاہ صاحب کی جانب سے آپ تمام حضرات سے شرکت کی استدعا ہے۔ مل کر میرے ساتھ پکاریے، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فصل علی محمد وآلہ الطیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تحفظ مومنین و مومنات کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل محبت آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على اخلاقه وأدبهم بآدابه
وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات صلوات بر محمد وآلہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا صلوات بر محمد وآلہ. حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان محکدہ ولایت، پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں اپنی ذات سے قریب ہونے کا سلیقہ سمجھا رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا. دیکھو خبردار، تمہارا مال، تمہاری اولاد قطعاً اس لائق نہیں کہ تمہیں مجھ سے قریب کر سکے. ابتدا میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ زمین ذہن زرخیز ہو جائے اور تخم معرفت بونا آسان ہو جائے. پروردگار فرما رہا ہے کہ مال اور اولاد تمہیں مجھ سے قریب نہیں کر سکتے، تو خبردار کسی کے پاس کثرت مال دیکھ کر ھذا من فضل ربی کا نعرہ نہ لگا دینا. کثرت اولاد دیکھ کر ھذا من فضل ربی نہ کہہ دینا. نہ تمہارا مال اس لائق ہے کہ تمہیں مجھ سے قریب کر سکے، نہ اولاد اس لائق ہے کہ قریب کر سکے. یعنی قرب پروردگار کا معاملہ ایسا ہے کہ نہ مال کام آتا ہے نہ اولاد کام آتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا پاک قرآن کہہ رہا ہے. تو میں آپ کو ساتھ لے کے بارگاہ توحید میں دست سوال دراز کرنا چاہتا ہوں. پروردگار تو نے قیامت تک اعلان کر دیا ہے کہ نہ مال تیرے قریب کر سکتا ہے نہ اولاد تیرے قریب کر سکتی ہے. چاہے مال خدیجہ کا ہو، اولاد ابو طالب کی ہو. آواز توحید آئے گی، آیت کو غور سے پڑھو. میں نے کہا ہے تمہارا مال، تمہاری اولاد، تم محمد کے تم ہو، یہ محمد کے ہم ہیں. تمہارا مال، تمہارا مال. 2-4% سامعین خاموش ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ایک لمحہ بھی آج ضائع ہو. مجھے پیغام دینا ہے صاحبان بزم معرفت. زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال، اور اب اتفاق سے معصومی صاحب بھی تشریف فرما ہے اور ان کی موجودگی کا ہمیشہ ہی میں نے فائدہ اٹھایا ہے. زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے. یہ نیت کرتے ہوئے 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، حج کرتا ہوں قربتاً اللہ. جو 2-4% سامعین خاموش ہیں، اس جملے پہ میں دیکھوں گا زبانیں ان کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں. نیت کرتے ہوئے زندگی گزر گئی، بڑھاپے تک پہنچ گئے. نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، تلاوت قرآن کرتا ہوں قربتاً اللہ، حج کرتا ہوں قربتاً اللہ، زکوٰۃ دیتا ہوں قربتاً اللہ. لوگ اس اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں جو پہلے ہی شہرک سے زیادہ قریب ہے.
میں غلط کہوں تو مجھے آپ ٹوک سکتے ہیں، مجھے روک سکتے ہیں. میں ایسا خطیب نہیں ہوں کہ جو بات میں یاد کر کے آیا ہوں مجھے وہی سنانی ہے. جہاں کسی کے ذہن میں سوال ہو یہیں پہ کھڑا ہو جائے. ہم نے سوال کا گلا دبانے والوں کو نہیں مانا، سلونی کہنے والوں کو مانا. میں تسلی بخش قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دوں گا تو بات آگے بڑھے گی. لوگ اس اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں جو پہلے ہی شہرت سے زیادہ قریب ہے. وہ کون سا مقام ہے جہاں خدا موجود نہیں؟ میری گفتگو میں علمی باتیں بھی ہوتی ہیں اور ادبی تبرک بھی ہوتا ہے. ادیب لوگوں کے لیے ادبی تبرک پیش کرنے لگا ہوں اور مجھے امید ہے کہ قدردانی ہوگی. وہ مقام کون سا ہے جہاں پروردگار موجود نہیں؟ تو پھر خدا کے قریب ہونے کی کوشش ایسے ہی ہے جیسے سمندر کی تہ میں کوئی مچھلی پانی کے قریب ہونے کے لیے دم ہلاتی پھرے. نہ جانے کون قدر کر پایا ہے اس بات کی. ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ پھڑپھڑاتا پھرے کہ مجھے ہوا کے قریب ہونا. تو وہ پہلے دیکھے تو صحیح کہ وہ رہتا کس کے اندر ہے. تم خدا کی بات کرتے ہو، قرآن تو کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. میں نے تو پوری کائنات امام کے اندر رکھ دیا ہے. كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ. زندگی گزر گئی، حضور بڑھاپے تک پہنچ گئے نیت کرتے ہوئے قربتاً اللہ قربتاً اللہ قربتاً اللہ، میں کسی طرح اللہ کے قریب ہو جاؤں. یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتی ہے نیت. جس معیار پہ آپ سماعت کر رہے ہیں میرا دل مطمئن ہے کہ جو ریسرچ ورک میں پیش کر رہا ہوں اس کی قدردانی ہوگی انشاءاللہ. ایک ہے عمل، ایک ہے نیت. فرق بتاؤں؟ فرق ہے. عمل دکھتا ہے، نیت نہا خانہ دل میں چھپی رہتی. عمل دکھتا ہے، نیت نہا خانہ دل میں پنہا رہتی. دربار دنیا کا ہو تو عمل نیت کی تشریح کرتا ہے، دربار اللہ کا ہو تو نیت عمل کی تشریح کرتی ہے. میری گفتگو انشاءاللہ ڈاکیومنٹ بنے گی اگر سماعت ہو کہ بلا یہ پاک ذکر ہے، بالخصوص جو میرے سامنے تشریف فرما. دربار دنیا کا ہو عمل نیت کی تشریح کرتا ہے، دربار اللہ کا ہو تو نیت عمل کی تشریح کرتی. اس سے بڑی بات میرے کوزہ عرفان میں نہیں تو ہدیہ کیا کروں. عمل دیکھ کے لکھا جا سکتا ہے، نیتوں کی بستی میں کرامن کاتبین بھی نامحرم ہے. فرشتے کندھوں کے فرشتے عمل لکھتے ہیں. ہائے 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 ہائے. عمل دیکھ کے لکھا جا سکتا ہے، نیتوں کی بستی میں کرامن کاتبین بھی نامحرم ہے. تو خبردار اللہ کو عمل نہ دکھائیے اور بندوں کو نیتیں نہ سنائیے. اللہ کو عمل نہ دکھائیے. اللہ کا عمل سے کچھ لینا دینا نہیں. ابراہیم کا سجدہ اسے بڑھا نہیں سکتا، ابلیس کا انکار اسے گھٹا نہیں سکتا. اس کے سجدے کے لیے اکیلا علی کافی ہے. بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. جملہ میں نے آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے. ابھی تو بڑی منازل ہیں انشاءاللہ. ایک ہی جست میں
1000 زینے معرفت کے ہم اکٹھے عبور کریں گے. عمل دیکھ کے لکھا جا سکتا ہے. یہ لکھا جا سکتا ہے کہ موصوف نے قربانی کے 10 دمبے ذبح کیے. یہ کون لکھے گا کہ کس کس کے لیے کیے؟ ہمسایوں کے لیے کتنے، رشتہ داروں کے لیے کتنے، ناک اونچی کرنے کے لیے کتنے. فرشتوں کا کام ہے دمبوں کی تعداد لکھنا. اس سے بڑی بات میرے کوزہ عرفان میں نہیں. مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، معصوم فرماتے فرشتے صرف دمبوں کی تعداد لکھتے ہیں، نیتیں لکھنا ہمارا کام ہے. نیتیں کہ بلا حجت خدا جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے. کیا کہنے اس کریم پروردگار کے. آئے 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 جملہ خدا کے لیے آپ سمجھیں تو لطف آئے. کیا کہنے اس کریم پروردگار کے جس نے فرشتوں کے سامنے بھی میرا بھرم رکھا ہوا ہے. اس نے میری نیت ان پہ عیاں کی ہے. جو جان لیتے ہیں تو پھر کسی اور پہ ظاہر نہیں کرتے. نیتوں کے دربار میں اگلی بات اتنی بڑی ہے، اگلی بات اتنی بڑی ہے کہ میں دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. اس لیے کہ جب بات اونچی ہو تو اونچی آواز کی ضرورت کیا ہے. جو داد کے اتنے شور میں بھی غزل لکھنے والے شاعر کی طرح یوں بیٹھا ہے، وہ یہ یقین کر لے کہ اس پاک محفل میں اگر بندہ چپ بیٹھا رہے تو بعد میں اسکالر مشہور نہیں ہو جاتا. جی اگر کسی کا خیال ہے کہ چپ بیٹھا رہوں گا تو بعد میں پتا چلے گا کہ اتنے لوگ بول رہے تھے، یہ صاحب ضرور کوئی اسکالر ہے جو بولے ہی نہیں. یہ آل محمد کا ذکر ہے، یہاں بولنا حق کی تائید میں لکھا جاتا. معصوم فرماتے بازار میں بات حق کی ہو رہی ہو تو اس کی تائید میں بولو. اس منبر پہ تو بات ہی سراپا حق کی ہوتی ہے. جہاں بولنا حق کی تائید میں لکھا جاتا ہے تو حضور بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. عمل اور نیت کا فرق کیا ہے؟ بازار خدا کرے اور مجھے امید نہیں، یقین ہے کہ میری بات ضائع نہیں ہو. بازار دنیا کا ہو، 1000 باتیں میں کر لوں، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ لیں اور تنہا یہ بات ایک پلڑے میں رکھ لیں. عمل کی دنیا میں ساری زندگی کے کیے ہوئے اعمال بھی ترازوئے عدالت پہ ہلکے نکل سکتے ہیں. نیتوں کے بازار میں یوسف بھی اٹی کے ساتھ تل سکتے ہیں. خدا جانے کس کا حصہ تھا یہ بات جو میرے منہ سے نکلی ہے. ہم ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے. ترازو عدالت میں ساری زندگی کے اعمال بھی ہلکے ہو سکتے. نیتوں کی بستی میں یوسف بھی اٹی سے تل سکتے. نیت خالص ہو تو تلوار کی ضربت کی ہلکی سی جنبش بھی ثقلین پہ بھاری ہو سکتی ہے. جی غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوک دیجئے. جو بندہ زندگی گزر گئی اور نیت کو نہیں جان پایا کہ میں چاہتا کیا ہوں، 2 رکعت نماز فجر پڑھ لوں تاکہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں،
یہ قربت فاصلے کا معاملہ نہیں، یہ محبوب کی توجہ کا معاملہ ہے۔ بار بار زبان سے یہی دہرایا جا رہا، انی اتوجہ الیک، پروردگار میں تیری طرف متوجہ ہوں۔ یہ متوجہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں چلا جاؤں گا انشاءاللہ، آپ قدر کریں گے جو بات میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ متوجہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنے والا آپ سے کہتے ذرا متوجہ ہو جانا، اس کا مطلب کیا جی؟ کس کی طرف؟ میری طرف۔ تو میں یہاں ہوں تو آپ توجہ کریں گے نا۔ میں توجہ کا ترجمہ کرنے لگا ہوں اور قبلہ معصومی صاحب سے تائید لے کے میں بات آگے بڑھاؤں گا۔ توجہ کا مطلب ہوتا ہے فیس ٹو فیس ہونا۔ توجہ مشتق ہے وجہ سے، وجہ کا مطلب ہے چہرہ۔ توجہ کا مطلب ہے آنکھیں چار ہونا۔ پروردگار تیری طرف توجہ کیا کرے، تو موسیٰ کو بھی نظر نہیں آتا، تو کوئی چہرہ ہونا چاہیے جسے دیکھا جائے تو وہ توجہ مان لے۔ کس کی طرف توجہ؟ توجہ کا مطلب کیا؟ آنکھیں چار ہونا۔ توجہ کا مطلب فیس ٹو فیس ہونا۔ ایک لفظ ہے عالی جناب، سنا ہے نا؟ جناب آئیے، جناب بیٹھیے، جناب مولانا فلاں، جناب قبلہ فلاں۔ یہ جناب کیا ہے؟ جناب مشتق ہے جنب سے، جنب کہتے ہیں پہلو کو۔ اسی جناب سے آگے ایک لفظ ہے عالی جناب۔ عالی جناب قبلہ فلاں، عالی جناب قبلہ فلاں، عالی جناب قبلہ فلاں۔ عالی جناب کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی قسم استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو۔ عالی جناب کا مطلب کیا ہے؟ عالی جناب کا مطلب ہے وہ ذات جس کے پہلو میں بیٹھ کے بندہ بلند ہو جائے۔ معاف کرنا، اللہ کے عالی جناب کا نام علی ہے، عالیہ جناب کا نام لایا ہے۔ بولو جس کی زبان ذکر کی ضمانت ہے۔ یہاں سے علی حق یہاں سے کہا جاتا ہوں۔ عالی جناب کا مطلب ہے جس کے پہلو میں بیٹھ کے بندہ بلند ہو جائے۔ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس نے اپنے قرب کا کوئی معیار بنایا ہے۔ وہ کہیں رہتا نہیں کہ سفر کر کے بندہ اس کا ہمسایہ بن جائے۔ وہ کسی کو نظر نہیں آتا، وہ سامنے آتا نہیں کہ آنکھیں چار ہو جائیں۔ وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے کہ اس کی طرف توجہ ممکن ہو جائے۔ کوئی حویلی ہے جس کی طرف توجہ ہی اس کی ذات کی طرف توجہ کہلاتی ہے۔ جن کی محبت خدا کی محبت ہے، جن سے بغض خدا سے بغض ہے، جن کا ذکر خدا کا ذکر ہے، جن سے نفرت خدا سے نفرت ہے،
انہی کو معیار بنایا ہے پروردگار نے اپنے قرب کو. جس کی نماز علی کی نماز کے جتنا قریب ہے اتنا سمجھ لے وہ اللہ کے قریب ہے. اس بڑی بات میرے کوزہ عرفان میں نہیں تھی حضور. نماز پڑھی ہے جو نماز علی نے پڑھی وہ خدا نے پیمانہ نماز بنا دیا. اب جس کی نماز علی کی نماز کے جتنا قریب ہے وہ خود اللہ کے اتنا قریب ہے. جس کا روزہ علی کے روزے کے جتنا قریب ہے روزہ دار اتنا اللہ کے قریب ہے. ورنہ اللہ کہیں رہتا نہیں کہ بندہ سفر کر کے اللہ کا ہمسایہ بن جائے. یوں سمجھ میں نہ آئے تو پھر میں آپ کو ساتھ لے کے قرآن کی کچہری میں پیش ہوتا ہوں. قرب کی انتہا کیا ہے؟ جو اب تک خاموش بیٹھا ہے اسے متوجہ کر رہا ہوں. انتہا قرب کیا ہے؟ رسول اللہ نے کفروز منبر تھے کہ کائنات کے رسول نے فرمایا یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی جسموں کا جسمی نفسوں کا نفسی عزموں کا عزمی روحوں کا روحی حبوں کا حبی بغضوں کا بغضی سلموں کا سلمی. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیرا خون میرا خون تیری ہڈیاں میری ہڈیاں تیرا نفس میرا نفس تیری روح میری روح تیری جان میری جان تو میں تو. میں انتہائی قرب بتانے لگا. حضور انتہائی قرب کیا ہے؟ لوگوں نے سن لیا اور سلمان محمدی نے بھی سن لیا. اور سلمان کی عادت تھی سلمان کسی خاص موقع کے لیے سوال روک دیتے تھے. لوگ سن کے چلے گئے. کائنات کے رسول نے فرمایا علی تیرا گوشت میرا گوشت تیرا خون میرا خون تیری ہڈیاں میری ہڈیاں. ایک معاملہ قبلہ معصومی صاحب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ علی والے آخر کرتے کیا؟ یہ علی علی زیادہ کیوں کرتے؟ یہ معاملہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. انہیں پتہ نہیں کہ علی علی کرنے کے اندر کیا چھپا ہوا. میں اس عظیم الشان اجتماع کی وساطت سے وہ راز کھولنے لگا ہوں کہ علی علی کرنے کے اندر کیا چھپا ہوا. کائنات کے رسول نے فرمایا علی تیرا گوشت میرا گوشت تیرا خون میرا خون. مجھے دنیا کی کسی کتاب میں دکھائیے رسول نے کہا ہے علی میرا خون تیرا خون. دنیا کی کسی کتاب میں دکھائیے رسول نے کہا ہوا ہے علی میرا گوشت تیرا گوشت. نہیں میرا گوشت تیرا گوشت نہیں تیرا گوشت میرا گوشت. یہ معمولی بندہ بشر نہیں بول رہا. فصاحت کا کعبہ ہے بلاغت کا قبلہ ہے لفظوں کا سدرۃ المنتہا ہے حرفوں کا کعبہ قوسین گفتگو کر رہا ہے. رسول نے یہ نہیں کہا علی میرا گوشت تیرا گوشت. فرمایا تیرا گوشت میرا گوشت. یہ نہیں کہا میرا خون تیرا خون تیرا خون میرا خون. اگر رسول کے جملے کی حکمت کو سمجھنا ہے تو درمیان سے لفظ گوشت الگ کر کے دیکھیے. اے علی تیرا میرا میرا تیرا نہیں تیرا میرا. اے علی ہو سکتا ہے کوئی میرا اور تیرا نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کوئی تیرا اور میرا نہ ہو. بولو جن کی زبان ذکر کی امانت ہے. آج سید آپ سے راضی ہوں محمد کی بیٹی آپ سے راضی ہوں. حیدر یہاں سے کہا جاتا ہے بھائی میں علی علی کرنے کا راز بتا رہا ہوں. اے علی میرا تیرا نہیں تیرا میرا. ہو سکتا ہے کوئی میرا ہو اور تیرا نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کوئی تیرا ہو اور میرا نہ ہو. رسول نے جب بیٹی سے چادر مانگی تھی تو مصطفیٰ کے کندھوں پہ کملی موجود تھی. رسول نے بتا دیا کملی پہ
رسول نے بتا دیا میری کملی بھی زیر سایہ ردائے زہرا رہتی ہے. اے علی میرا تیرا نہیں تیرا میرا. ہو سکتا ہے کوئی میرا ہو اور تیرا نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کوئی تیرا ہو اور میرا نہ ہو. رسول نے فیصلہ کر دیا ہو سکتا ہے محمد الرسول اللہ پڑھے علی ولی اللہ نہ پڑھے. یہ نہیں ہو سکتا علی ولی اللہ پڑھے محمد الرسول اللہ نہ پڑھے. بولتا وہی ہے جس کی زبان لے کر یہ امانت ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے آپ کو کربلا میں سمجھتے ہوئے مصطفیٰ نے. جو میرے قریب ہونا چاہتا ہے وہ علی کے قریب ہونے کی کوشش کرے. آپ کیا سمجھے کائنات کے رسول نے کیوں کہہ دیا تھا میں گھر ہوں علی در ہے. جو بندہ در پہ نہ آئے وہ چور کہلاتا ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. دیکھو گھروں میں دروازوں سے آنا دیواریں پھلان کے نہ آنا. اے علی ہو سکتا ہے کوئی میرا ہو اور تیرا نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کوئی تیرا ہو اور میرا نہ ہو. علی کو رسول نے پیمانہ قرب بنا دیا. وہ سوالی کتنا بد نصیب ہے جو مانگ رہا ہو اور خود ہی پتا نہ ہو کہ کیا مانگ رہا. وہ سوالی کتنا بد نصیب ہے جو کسی سے مانگ رہا ہو اور مانگنے والے کو خود ہی پتا نہ ہو کیا مانگ رہا. آپ کے دروازے پہ دستک دے کشکول بڑھائے کہ جناب $1 دے دیجیے اور آپ پوچھے تجھے پتا ہے ڈالر کیا ہوتا. وہ کہے گی مجھے پتا تو نہیں مگر آپ $1 دے دیجیے. اب اس کے کشکول میں اگر آپ خالی کاغذ رکھ کے بھی کہیں یہ $1 ہے. ہائے ہائے. چونکہ اسے پتا ہی نہیں کہ مانگ کیا رہا. مانگ رہا ہے. مانگ جانتے ہیں کیسے رہا. سن کے مانگ رہا ہے. کتنے سوالی دکھاؤں جو سن سن کے مانگ رہے ہیں مگر نہیں جانتے کیا مانگ رہے ہیں. کون سی مسجد ہے جس کے دروازے پہ نہیں لکھا ہوا اللہم افتح لی ابواب رحمتک. پروردگار میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول. پہلے قرآن سے یہ تو پوچھ لو رحمت ہے کون. قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رحمت نام ہے محمد کا. محمد سے پوچھو تیرا دروازہ کھول ہے. بولتا وہی ہے جس کی زبان سے کر کی امانت ہے. یہاں سے
ساتھ کہا تھا کہ میں کل کی مجلس میں اللہ کے قریب ہونے کا کلیہ دے کے جاؤں گا. حدیث نہیں پڑھوں گا کہ کوئی الزام ذوق لگا کے ٹھکرا دے, تاریخ کا واقعہ نہیں پڑھوں گا کہ کوئی سند کا انکار کر دے, کسی میگزین کا آرٹیکل نہیں, کسی رسالے سے اقتباس نہیں, اللہ کے پاک قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بتاؤں. اللہ کی پاک کتاب سے بتاؤں کہ اللہ کے قریب ہونے کا کلیہ کیا ہے. میرے ساتھ چلتے ہیں قرآن کی کچہری. جو قرآن کی کچہری میرے ساتھ پیش ہونا چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. لیجئے مل کے قرآن کی کچہری میں چلتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں پروردگار تیرے قریب ہونے کا طریقہ, کلیہ, دستور, طریقہ کیا ہے. تو کلیہ بڑا عقلی ہے. اگر کسی سے ملاقات کی خواہش ہو اور آپ کے پاس اس کا ایڈریس نہ ہو, جسے بڑا ناز ہے اپنی خاموشی پہ, وہ اپنا ہنر آزمائے اور میں اجاز ذکر آزماؤں. جی, جس نے سالوں مجلس میں خاموش بیٹھ کے خاموش رہنے میں مہارت پا لی ہے, وہ اپنی مہارت آزمائے. مادی سے جی, وہ اپنی مہارت آزمائے اور میں ذکر کا اعجاز آزماؤں. پروردگار طریقہ کیا ہے؟ تو طریقہ یہ ہے کہ جس سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کے پاس اس کا ایڈریس نہیں, تو سادہ اور سمپل طریقہ یہ ہے کہ بھٹکنے سے بہت بہتر ہے اس کا کوئی قریبی ڈھونڈ لیا جائے. جی, لاتعداد لوگ ہیں جو مجالس لکھوانا چاہتے ہوتا ہے نا. اب ان کے پاس نہ ٹیلی فون نمبر ہے نہ ایڈریس ہے, تو کیا وہ مسجدوں میں اعلان کرواتے پھرتے ہیں؟ بات تو میں نے کر دی ہے. کیا اعلان کروایا جاتا کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں, اور مولانا صاحب بھی اگر سن رہے ہوں تو توجہ فرمائیں, میں فلاں تاریخ کو مجلس پڑھوانا چاہتا ہوں. ایسے ہوتا. تھوڑی دیر آپ لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی بتا دیتا ہے کہ فلاں ان کا قریبی, بس تم ان سے بات کرو. ایسا ہی ہوتا. دستور اور طریقہ یہ ہے کہ جس سے ملاقات کرنی ہو, اگر اس کے ایڈریس کا پتہ نہ ہو, پتے کا پتہ نہ ہو, تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے حضور کہ اس کا کوئی قریبی ڈھونڈ لیا جائے. اللہ کا ایڈریس کس کے پاس ہے؟ ایڈریس تو اس کا ہوتا ہے جس کا مکان ہوتا ہے. لا مکان کا ایڈریس کس کے پاس ہے؟ تو پھر آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے قریبی ڈھونڈے جائیں. میرے ساتھ آپ قرآن کی کچہری میں پیش ہو چکے, اپنے اپنے ذہن کا نوٹ پیڈ کھولیے اور فکر کا قلم ہاتھ میں لیجئے. میں قرآن سے پوچھنے لگا, قرآن تو بتا اللہ کے قریبی کون ہے؟ قرآن جس کا نام لے اس کا دامن پکڑ لیجئے. تو آئیے, قرآن اللہ کے قریبیوں کی فہرست بتا رہا ہے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. خدا کہتا ہے میں نے طور کی دائیں جانب سے موسیٰ کو ندا دی. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, اور اسے سرگوشیاں کرنے کے لیے اپنا قریبی بنا لیا. آپ کا وہاں گمان بھی نہیں گیا ہوگا جہاں میں لے گیا ہوں. قبلہ خدا کہہ رہا میں نے طور سے موسیٰ کو ندا دی. طور سے اللہ نے موسیٰ کو ندا دی. اللہ نے موسیٰ کو ندا دی. جب تک آپ نہیں بیدار ہوں گے میں دہراتا رہوں گا. اللہ نے موسیٰ کو ندا دی. کمال ہے تمہیں ناد موسیٰ سمجھ میں آئی ہے, ناد علی سمجھ میں نہیں آئی ہے. اللہ بندے کو ندا دے رہا ہے.
میں نے طور کی دائیں جانب سے موسیٰ کو ندا دی وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور اسے سرگوشیوں کے لیے قریب کر لیا۔ اللہ نے بتا دیا نا کہ موسیٰ میرا قریبی ہے، اللہ نے بتا دیا نا کہ موسیٰ میرا قریبی ہے۔ اگلا قریبی دیکھے، موڈ ہے اگلا قریبی دیکھے۔ پہلا اللہ کا قریبی موسیٰ بنص قرآن، دوسرا قریبی عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ خدا کے دم مریم کا بیٹا عیسیٰ دنیا و آخرت میں وجیہ ہے اور میرے قریبیوں میں سے ہے۔ ہائے 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 ہائے، آپ کا خدا کی قسم وہاں پہ گمان بھی نہیں پہنچا جہاں آپ کی فکر کو لے کے میں پہنچ چکا ہوں۔ اللہ کا پہلا قریبی موسیٰ، دوسرا قریبی عیسیٰ، اور دیکھیں کون قریبی ہے؟ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، خدا کہتا فرشتے بھی میرے قریبی ہیں۔ اچھا، میں اپنے معزز سامعین و عارفین سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو فرشتے اللہ کے قریبی ہیں تو جو فرشتوں کا سید ہے، اب آپ کچھ فکری طور پہ قریب آ رہے ہیں کہ میں آپ کو لے کے کس گلی سے گزر رہا ہوں۔ اگر فرشتے اللہ کے قریبی ہیں تو جو سید الملائکہ، وہ تو فرشتوں سے زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ لیجئے، تین تو مل گئے، موسیٰ ایک، عیسیٰ دو، جبریل تین۔ آؤ پھر موسیٰ کا دامن پکڑتے ہیں، آؤ پھر عیسیٰ کا دامن پکڑتے ہیں، آؤ پھر جبریل کا پر پکڑتے ہیں۔ مگر کیا کروں کہ میں نے موسیٰ کا دامن پکڑا، موسیٰ نے طور کی چوٹی پہ جا کے چھوڑ دیا، میں نے عیسیٰ کا دامن پکڑا، اس نے چوتھے آسمان پہ چھوڑ دیا، میں نے جبریل کا پر تھاما، وہ سدرہ پہ کانپ رہا ہے، محمد جوتوں سمیت جا رہا ہے۔ بولے گا بھائی جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ موسیٰ کا دامن تھاما، موسیٰ نے طور کی چوٹی پہ چھوڑ دیا، اس سے آگے میری پہنچ نہیں، اس سے آگے میری رسائی نہیں۔ عیسیٰ کا دامن تھاما تو عیسیٰ نے پھل کے چہاروں پہ چھوڑ دیا، جبریل کا پر پکڑا تو وہ سدرۃ المنتہا پہ کانپ رہا ہے۔ مصطفیٰ جوتوں سمیت آگے جا رہے ہیں۔ کائنات کے رسول نے بتا دیا کہ جو ہم سے جڑ جائے وہ فرشتوں سے زیادہ سبب قربت من اللہ ہوتا ہے۔ میں نہیں، نتیجہ تو بھی مجھے میں روکے ہوئے ہوں۔ ہر چہرے کا اشتیاق دیکھوں تو اذن نزول ملے۔ جبریل جہاں کانپ رہا تھا، مصطفیٰ نالین سمیت آگے بڑھ گئے تھے۔ میرے سامعین مجھے بتائیں، مصطفیٰ نے جو جوتا پاؤں میں پہن رکھا تھا، جوتا پاؤں میں ہی پہنا جاتا ہے نا، جوتا پاؤں میں ہی پہنا جاتا ہے نا، مصطفیٰ جو پاؤں میں پہنے وہ تو اتنا اوپر جاتا ہے، اور جسے محمد کندھوں پہ اٹھا، بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ جملہ ابھی بھی میں روکے ہوئے ہوں کہ اس نے دخول ملے تو حاضر ہو۔ جبریل جہاں کانپ رہا تھا، مصطفیٰ جوتوں سمیت آگے بڑھ رہے تھے۔ میرے معزز سامعین فیصلہ کریں، جواب آپ دیں گے، نتیجہ میں ہدیہ کروں گا۔ بیٹا جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے۔
جواب آپ دیں گے، نتیجہ میں ہدیہ کرنے لگا ہوں، میں پوری تقریر کا نتیجہ دے رہا ہوں، اب کوئی مہربانی کر کے آگے نہ آئے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھے۔ مصطفیٰ نالین سمے جہاں جبریل کہہ رہا تھا لو دنوت عن ملتن لا ترکت، پیر بھر پڑوں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، جوتا تو نہیں جلا۔ میں اپنے معزز سامعین سے پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں جبریل کانپ کے رک گیا، وہاں سے مصطفیٰ کی نالین آگے بڑھ گئی۔ رسول کی نالین کس شے سے بنی ہوئی تھی؟ چمڑے سے۔ چمڑا کس کا تھا؟ کسی حیوان کا۔ رسول نے بتا دیا حیوان بھی ہم سے منسوب ہو جائے تو فرشتوں سے زیادہ سبب قربت اللہ ہوتا ہے۔ تو ابھی جب ذوالجلال آئے تو سلام کرتے ہوئے کہنا تجھے چومتا ہوں قربت اللہ۔ حیوان بھی ان سے منسوب ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کسی کو لگ رہا ہو کہ میں خطیبانہ بات کر رہا ہوں، مجھ سے کبھی خطیبانہ بات کی توقع نہ کیجیے گا۔ جو بات کر رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں۔ قربانی کر دینا آسان ہے، لفظ قربان سمجھنا مشکل ہے۔ ابراہیم کے بیٹے کے کام آنے والے دمبے کی شبی کے گلے پہ چھری چلا کے اسے قربانی تو سمجھا جاتا ہے۔ یہ کبھی بھی کسی نے نہیں پوچھا قربانی کا مطلب کیا ہے۔ کسی نے پوچھا ہے تو بتا ہے قربانی ہوتی کیا ہے، قربان کہتے کسے؟ قربان اس شے کو کہتے جسے خدا کے قریب ہونے کا وسیلہ بنا لیا جائے۔ یہ فلسفہ معصومی صاحب میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ابراہیم کے بیٹے کے کام آنے والا حیوان مجھے اللہ سے قریب کرے اور محمد کے بیٹے کے کام آنے والا حیوان اللہ سے دور کرے۔ کیا خیال ہے؟ قربان ہے نا قربان؟ قربان نہیں ہے۔ قربانی کا مطلب کیا؟ ذبیحہ۔ قربانی کا مطلب کیا؟ ذبح شدہ جانور۔ قربانی کا مطلب وہ شے جو اللہ کے قریب کر دے۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ اے میرے حبیب بتوں کے پجاریوں سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے ہم انہیں تھوڑی پوچھتے ہیں، ہم تو ان کے سامنے جھکتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ قرآن نے انہیں قرباناً آلہہ کہا ہے، انہوں نے اپنے قربانوں کو معبود بنا لیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم کے بیٹے کے کام آنے والا حیوان تو اللہ کے قریب کرے؟ جملہ میں نے خدا کی قسم ارادتاً روکا ہے۔ اور ابراہیم کے مولا کے بیٹے کے کام آنے والا حیوان تو آج کے بعد ذوالجلال کو سلام کرتے ہوئے یہ نیت ضرور کرنا، اے حسین کے رہبار تجھے چھوتا ہوں قربتاً اللہ، تو پھر براق سے پہلے تمہیں اللہ کے پاس نہ لے جائے تو ذوالجلال کیا ہے؟ یہ پروردگار کے سارے قربان، یہ علم
یہ قربان اللہ کے قریب کرنے کا وسیلہ، اس لیے کہ اس کے قریب ہونے کا مطلب ہے صاحب علم کے قریب ہونا۔ جو علم کے قریب ہوا وہ صاحب علم کے قریب ہوا۔ صاحب علم ہے عباس، عباس کو حسین کہتے ہیں، عباس میرا دروازہ ہے۔ جو عباس کے قریب ہوا وہ دروازے کے پاس آیا، اندر گھر کا نام ہے حسین۔ جو ذوالجناح کے قریب ہوا وہ حسین کے قریب، جو سواری کے قریب ہوا وہ سوار کے قریب۔ میں حیران ہوں لوگوں پر، ذوالجناح کو سلام کرتے ہوئے شیعہ نے حیدر کرار کو دیکھ کے لوگ خود ہی فیصلہ کیے پھرتے ہیں کہ یہ گھوڑے کو پوج رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے دل میں ہے، یہ آپ کے بتانے والی بات نہیں، ہم سے پوچھنے والی بات، اور خود ہی آپ کہتے ہیں دلوں کے حال اللہ جانتا ہے۔ مصطفیٰ کو آپ عالم الغیب نہیں مان رہے، خود عالم الغیب بنے پھرتے۔ ہائے ہائے کیا خیال ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے میرے دل میں کیا ہے؟ مجھ سے پوچھئے نا میں ذوالجناح کو کیا سمجھتا ہوں۔ ہم ذوالجناح کی پوجا نہیں کرتے، احترام کرتے۔ عزت دار لوگ چھوٹوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم ذوالجناح کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت صرف اللہ کی۔ یہ فلسفہ بھی میں غریق تکثیر پہنچانا چاہتا ہوں، جہاں تک جا سکتا ہے نوجوان اس کو فلوٹ کر۔ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، احترام نہیں۔ ایسے نہ کیجئے کہ ان کی بات پہ توجہ نہ ہو تو پھر دکھ ہوتا۔ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، احترام نہیں۔ احترام کا مطلب پتہ ہے کیا؟ 10 افراد آئے، ان میں سے کسی ایک کے لیے آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یہ سید ہے، یہ احترام۔ ایک کے لیے آپ اٹھے، یہ بزرگ ہے، یہ احترام ہے۔ یہ استاد ہے، یہ احترام ہے۔ 10 میں سے ایک کے لیے اٹھے تو احترام۔ احترام کسی کے مقابلے میں ہوتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی صرف عبادت ہوتی۔ آپ نے احترام اور عبادت کو گڈ مڈ کر لیا۔ سمجھیے احترام کسے کہتے ہیں؟ اگر احترام زمانے سے اٹھ جائے تو 3 ہی رخصت ہو جائے۔ باپ کا احترام، ماں کا احترام، استاد کا احترام، بزرگ کا احترام، ہمسائے کا احترام۔ تو کیا یہ ساری عبادت ہے؟ تو پھر سارا زمانہ مشرک ہو گیا۔ اس لیے کہ کائنات میں وہ بندہ تو مجھے آپ لا کے دکھا دیجیے جو کسی کا احترام نہیں کرتا۔ اگر احترام کا نام عبادت ہے تو پھر زمانہ ہی مشرک ہو گیا، پھر دین رخصت ہو گیا۔ نہیں، یہ احترام ہے، یہ عبادت نہیں۔ عبادت صرف خدا اللہ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ احترام کریں اور خدا اس احترام کو عبادت قرار دے دے۔ یہ فلسفہ اگر پہنچ جائے تو خدا کی قسم۔ قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے نا حضور؟ النظر الی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت۔ النظر الی الوالد عبادت، باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت۔ تو یہ کائنات کے رسول نے کہا ہے کہ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، تو قرآن خدا ہے؟ بولیے، کہ قرآن اللہ ہے؟ نہیں، اللہ کی کتاب۔ اچھا، والد کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو والد کیا خدا ہے؟ چہرہ والد کا دیکھا جا رہا،
इबादत अल्लाह की हो रही। मैं हैरान हूं, अगर रसूल ये कहते कि अपने बाप को देखा करो, उसका चेहरा देखना इबादत है, वहां तो किसी को ख्याल नहीं आता कि कहीं शिरक तो नहीं हो रहा। और अगर रसूल कह दे अली का चेहरा देखना इबादत है, तो शिरक के फतवे कहां से आ जाते हैं? कभी कहा कि जनाब मेरे अब्बू जान इबादत और है, एहतराम और है। ये जो हुसैन का रहवार है, इसका एहतराम है। मैं इसके एहतराम की कितनी वजूहात बयान करूं। पहली वजह, ये हैवान था मगर इसने हुसैन को मैदान में अकेला नहीं छोड़ा। ये मामूली बात नहीं, इसने हुसैन को मैदान में अकेला नहीं छोड़ा। दूसरी वजह, इसने हुसैन के लिए तीर खाए और हुसैन किसी का एहसान नहीं रखता। तीसरी वजह, ये वजह मैं अपनी माँ बहनों बेटियों के लिए बताने लगा। इसके एहतराम की तीसरी वजह यह है कि इसकी गर्दन में अली की बेटी ने बाहें डाली। पाक सैयद आपसे राजी हो, यही हक है पुरुष देने का जिस अंदाज से आप दे रहे हैं। जिसे चादर ततहीर में ज़हरा जौ खिलाए। कितनी वजूहात है हुजूर एहतराम की, कितनी वजूहात। खुदा की कसम बयान करने लगो तो 2 तकरीरें इस पे हो जाए कि जुलजना के एहतराम की कितनी वजह है। इसकी पेशानी पे हुसैन का लहू लगा, खाके शिफा की इज्जत क्यों है? उसमें हुसैन के लहू की बूंद शामिल है। इसकी पेशानी हुसैन के खून से रंगीन है। और फिर आप एहतराम नहीं करेंगे, आप एहतराम नहीं करेंगे। मुझे गुर्बत फरजंद ज़हरा की कसम, जब हर तरफ से तीर बरस रहे थे तो फौज यजीद के एक सिपाही ने देख के टीले पे खड़े होकर ऊंची आवाज से कहा, इस घोड़े को न मारो, इस पे मैंने मोहम्मद को सवारी करते देखा है। उस वक्त अली की बेटी ने तड़प के कहा, मोहम्मद की सवारी का हया करता है, मोहम्मद के सवार को ज़िबा करता। अज़ादार सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आपको सलामत रखे। जंजीर जन सलामत रहे, पुरसा खून का पुरसा देने वाले सलामत रहे। मैं बदे हाथों के साथ इस्तेदा करूंगा, पाक सैयद आपका पुरसा कबूल करेंगे जब तक सुलझना ना आए, कोई ना उठे, ताकि मैं हुसैन की शहादत के 2 जुमले कहे। नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़। मेरे सामने शायर तशरीफ फरमा है। ये शेर आपने लातादाद मर्तबा ज़ाकिरीन से सुना है। नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के। इस शेर में 2 लफ्ज हैं जिन पर किसी ने तवज्जो नहीं की। पहला लफ्ज है गाड़ के। मुझे चाहिए कि मैं इसके बाद एक लफ्ज भी ना कहूं। पहला इस शेर में लफ्ज है गाड़ के, दूसरा है झाड़ के। नन्ही सी कब्र खोद के असगर को दफन करके नहीं, अज़ादारों गाड़ के। अब मुझसे सवाल करो, दफन करने और गाड़ने में क्या फर्क है? दफन करने में और गाड़ने में फर्क ये है कि कितना ही गरीब क्यों ना हो, वो मैयत को कब्र में उतारता है। इस जुमले पे हर अज़ादार पे वाजिब है कि चेहरे का मातम करके इस्तेमाल करता हुआ मोहम्मद की बेटी को पुरसा दे। दफन किया जाता है कि मैयत को लाहद में उतारा जाता है। पत्थर की सिले का
मकाबुर पे रखी जाती है, फिर मट्टी उन सिलों के ऊपर डाली जाती है। ज़हरा के लाल ने करबला में अपनी तलवार से गड्ढा खोदा है, असगर को लिटाया है। करबला की गर्म रेत असगर के चेहरे पर, मां ने चेहरा मोड़ लिया। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। हुसैन तू जान भाई, खुदा के लिए बैठ जाए। मैं बीवी का वास्ता आपको देता हूं, बैठ जाए। मौला आपकी जंजीर से नहीं कबूल करे, यही बैठ जाए मेरे पास। शहादत के 2 जुमले, ये हक है, मोहम्मद की बेटी का हक है। पाक सैयदा अपने बेटे की शहादत और गुर्बत सुनने आती है, और ये जुलझना जब आता है अकेला नहीं आता, इसके साथ एक गुल का पोश बीवी भी आती है, जो आके सिर्फ देखती है मेरे गरीब को कौन कैसे रोता। अकबर मारा गया, आप बैठ जाए भाई, बैठ जाए। अकबर मारा गया, कासिम की लाश के टुकड़े हो गए, करबला के बन में अकेला रह गया ज़हरा का गरीब। मैं एक ही जुमला कहूंगा, सारी जिंदगी रोने के लिए काफी होगा। ज़हरा का लाल जख्मी था, 4 गिरोह बन गए थे। 30,000 के दस्ते को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। तलवारों वाले हुसैन के दाएं, नेज़ों वाले हुसैन के बाएं। सामने कुछ हाथों में पत्थर लेके खड़े हो गए, कुछ हुसैन के पीछे वजनी गोश्त लेके खड़े हो गए। हाय गुर्बत ज़हरा के बेटे की। इधर वाले तलवार मारते थे, हुसैन बाएं गिरते थे। इधर वाले लेना मारते थे, हुसैन दाएं गिरते थे। सामने वाले पत्थर मारते थे, ज़हरा का बेटा। बस बातल करते हुए ये जुमला शहादत का सुन लेना। या पीछे से गुर्ज का वार होता था, ज़हरा का बेटा गिर गया, एक मलऊना के हुसैन के सीने पे बैठ गया। ज़हरा के लाल ने आंखें खोली, मन अमताओं का देर तकत मुर्तका नाज़ीमा, और तू कौन है जूतों समेत कुरान पे बैठने वाला? इसने दाएं से हुसैन को ज़रब लगाई, करबला की रेत पर ज़लज़ला आ गया। वाह मोहम्मद, वाह अली, मोहम्मद हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन, 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 या हुसैन,
یا حسین 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 یا
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ آپ باہر تشریف لے جائیں اور باہر جا کر حلقہ بندی کریں. تمام مومنین ماتمی حضرات سے گزارش ہے کہ باہر تشریف لے جائیں اور باہر حلقہ بندی کریں. ماتمی جلوس اپنے راستوں پر ہوتا ہوا رات گئے خیام کربلا میں اختتام پذیر ہوگا. دوران جلوس 2:30 بجے سے پہر چوک خوشی حلوائی میں زنجیر زنی برپا ہوگی 2:30 بجے سے پہر، اور ٹھیک سے پہر 3:30 بجے جنار چوک میں مجلس عذاب برپا ہوگی، جس سے قبلہ عمران عباس مظاہری صاحب انشاءاللہ تاریخی خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ باہر تشریف لے جائیں اور حلقہ بندی کر لیں. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ باہر تشریف لے جائیں اور حلقہ بندی کر لیں. ماتمی جلوس اپنے راستوں پر ہوتا ہوا رات گئے خیام کربلا میں پہنچے گا. دوران جلوس ٹھیک 2:30 بجے سے پہر زنجیر زنی برپا ہوگی، اور ٹھیک سے پہر 3:30 بجے جناح چوک میں مجلس عذاب برپا ہوگی، جس سے قبلہ عمران عباس مظاہری صاحب خطاب فرمائیں گے. مرد حضرات سے گزارش ہے کہ برائے کرم باہر تشریف لے جائیں اور باہر جا کر حلقہ بندی کریں.